تو اہل جنت کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا جب لوگوں کے چہرے سیاہ تھے، تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں ڈال دیا، تو نے دنیا کی ہر نعمت ہمیں عطا کر دی، اب کس چیز کی کمی رہ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر نور کے جو پردے ہیں ان کو حکم دیں گے، وہ ہٹ جائیں گے اور اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اس پوری جنت میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اس نعمت سے بڑی نعمت ہوگی کہ جب ایک بندہ اپنے رب کو دیکھے گا، رب کو دیکھے گا، رب کو دیکھے گا، رب کو دیکھے گا۔ آج کے جو ماڈرن ایشوز ہیں ان میں ون آف دا ٹاپ جو ایشو فیس کرتے ہیں ہم لوگ وہ بد نظری کا ہے کہ کہیں بھی آپ چلے جائیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی نظر کو بچانا اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کی ہے۔ تو کیسے آج کل کا نوجوان اور کیسے ہم لوگ جو ہیں بچ سکتے ہیں کہ ہماری نظریں بد نہ ہو اور ہم لوگ ایسی چیز میں نہ پڑ جائیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حرام ہے؟ دیکھیں ربی بھائی، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو انسان کی نظروں کی حفاظت کر سکتا ہے وہ فیکٹر یہ ہے کہ انسان کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے کہ میری نظر کی قیمت کیا ہے۔ دیکھیں ہماری جو نظر ہے نا، ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جس مرضی پر ڈال لیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اور ہم میں سے ہر بندے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس نظر کی اتنی بڑی قیمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نظر نے اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے جنت۔ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت کو اللہ جنت میں بھیج دیں گے نا تو اللہ جنتیوں سے سوال کریں گے، سوال کریں گے کہ اے میرے بندو هل تريدون شيئا ازيدكم، کیا تمہیں کوئی چیز اور بھی چاہیے تاکہ میں تمہیں دوں؟ تو اہل جنت کہیں گے اللہ کون سی ایسی نعمت ہے تو نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا جب لوگوں کے چہرے سیاہ تھے، تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تو نے ہمیں جنت میں ڈال دیا، تو نے دنیا کی ہر نعمت ہمیں عطا کر دی، اب کس چیز کی کمی رہ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر نور کے جو پردے ہیں ان کو حکم دیں گے، وہ ہٹ جائیں گے اور اہل جنت اپنے رب کو دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس پوری جنت میں کوئی ایسی نعمت نہیں ہوگی جو اس نعمت سے بڑی نعمت ہوگی کہ جب ایک بندہ اپنے رب کو دیکھے گا۔ اور صحابہ نے بڑے حیران ہو کے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول هل نرى ربنا، ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ کیسے دیکھیں گے؟ مطلب they were like imagining the situation۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، کیا اندھیری رات میں جب 14ویں کا چاند نکلتا ہے، اندھیرے میں بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے، اس میں 14ویں کا جب چاند نظر آتا ہے، فل مون جسے ہم کہتے ہیں، کیا آپ کو کبھی مشکل ہوئی ہے اس چاند کو دیکھتے ہوئے؟ اسی طریقے سے آپ نے پوچھا کیا سورج جب بادل نہیں ہوتے تو اس ٹائم سورج دیکھتے ہوئے کوئی مشکل لگتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، انکم ترون ربکم کذالک، اسی طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو یہ شعور ہو جائے نا اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ان نظروں نے اللہ رب العزت کو دیکھنا ہے قیامت کے دن، اور ان کا شرف اور ان کا سٹیٹس اور مقام یہ ہے، تو کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ جن نظروں نے اتنی پاکیزہ ذات کو دیکھنا ہے وہ کوئی اللہ معاف کرے گندی چیزوں کو اور گندی فلموں کو اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں پہ نظر ڈالے۔ میں سمجھتا ہوں یہ شعور سب سے زیادہ اہم ہے اور یہ ہمیں اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔